امریکہ میں ہزاروں افراد آخر کس ملک کے خلاف احتجاج کرنے پر جٹے اور یہ سینکڑوں کی تعداد امریکہ کی سڑکوں پر دیکھی گئی۔ آخر کیوں؟ اس سوال کے جواب کو بتانے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا ضروری ہے۔ نمسکار، سواگت ہے آپ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خاص رپورٹ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا وارث۔ امریکہ میں ہزاروں افراد ایک ملک کے خلاف مظاہروں میں مارچ کیا گیا امریکی ناگرکوں کی طرف سے، اور یہ احتجاج دراصل کیا گیا امریکہ میں ہزاروں لوگوں کی جانب سے ایران مخالف مظاہروں میں کے خلاف، اور ایران میں امریکی مداخلت پر لوگوں کی رائے اس درمیان منقسم دیکھی گئی۔ یعنی جو امریکہ نے مداخلت کی ایران میں، اس پر لوگوں کی، امریکہ کے لوگوں کی رائے الگ الگ رہی، لیکن قیام امن کو لے کر ہم نے دیکھا کہ جو لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا وہ مشترک رہی۔ امریکہ میں ہزاروں افراد نے اتوار کو وسیع مظاہرے کیے، جن میں ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف ایرانی حکومت کے مہلک کریک ڈاؤن کی مذمت کی گئی۔ کئی ہزار لوگوں نے لاس اینجلس میں مارچ کیا، جہاں دنیا میں ایرانی باشندوں کی سب سے بڑی تعداد مقیم ہے، جبکہ کئی سو دیگر نیو یارک میں جمع ہوئے۔ AFP کے صحافیوں نے دونوں شہروں سے یہ اطلاعات دی۔ امریکی مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا نیا ہولوکاسٹ، نسل کشی اور ایرانی حکومت کی دہشت گردی کی مذمت پر مبنی الفاظ درج تھے۔ امریکہ کے دوسرے بڑے شہر لاس اینجلس میں ہونے والے مظاہروں میں شریک پیریز فراز نے کہا کہ میرا دل بوجھل ہے اور روح کچل گئی ہے۔ میرے پاس یہ بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں کہ میں کتنے غصے میں ہوں۔ 2006 میں ایران سے فرار ہو جانے والی 62 سالہ پیرول مینیجر کو اس ہفتے معلوم ہوا کہ ان کا ایک کمسن کزن اپنے آبائی ملک میں منعقدہ ریلیوں کے دوران قتل ہو گیا۔ وہ 10 سال کا بھی نہیں تھا۔ یہ بات بہت خوفناک ہے، انہوں نے کہا۔ دسمبر کے آخر میں ملک میں جاری معاشی مشکلات پر غم و غصے سے پیدا ہونے والے مظاہرے رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتے ہوئے ملک کے وسیع علاقوں میں پھیل گئے تھے۔ حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد یہ ریلیاں تھم گئی، جسے حکومت کے گروپوں نے قتل عام قرار دیا، جو 8 جنوری کو شروع ہونے والی مواصلاتی بندش کی آڑ میں ملک کی سیکیورٹی فورسز نے کیا۔ اسلامی جمہوریہ کے صحت اور طبی نظام کے ذرائع اور گواہان اور آزاد ذرائع سے معلوم ہوا اور واقعات کی تصدیق کرتے ہوئے ناروے میں قائم ایران ہیومن رائٹس نے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 3428 مظاہرین کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، اور ایک NGO نے خبردار کیا ہے کہ حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ میڈیا آزادانہ طور پر اعداد و شمار کی تصدیق نہیں کر سکتا، اور ایرانی حکام نے ہلاکتوں کی صحیح تعداد نہیں بتائی۔ امریکی مداخلت کا مطالبہ لاس اینجلس میں LA میں احتجاج کرنے والے ایک 65 سالہ وکیل، جن کا نام علی پروانہ، انہوں نے کہا کہ آبادی کا اجتماعی قتل انتہائی پریشان کن ہے۔ بہت سے مظاہرین کی طرح پروانہ نے ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں کے الفاظ میں پر مبنی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملک کی طاقتور سپاہ پاسداران انقلاب کو نشانہ بناتے ہوئے مداخلت کریں۔ LA یعنی لاس اینجلس میں ہجوم میں سے بعض نے ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کے قتل تک کا مطالبہ کر ڈالا، جو 25 سال سے زیادہ عرصے سے اقتدار پر قابض ہے۔ جون میں ایرانی جوہری مقامات پر حملے کرنے کے بعد ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ممکنہ امریکی مداخلت پر ملے جلے اشارے دیے، اور ساتھ ہی کہا گیا احتجاجی مظاہرین کی طرف سے کہ مجھے واقعی امید ہے کہ ٹرمپ صرف حمایت میں آواز بلند کرنے سے ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ کیلیفورنیہ کے شہر میں احتجاج کرنے والے کئی لوگوں نے امریکی صدر اور سابق شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی کی حمایت میں نعرے لگائے۔ شاہ ایران کو 1989 میں عوامی بغاوت کے ذریعے معزول کر دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ کٹھ پتلی کی ضرورت نہیں۔ پروانہ نے ایران کی جلا وطن اور غیر ملکی آبادی کے بعض حصوں میں رضا پہلوی کی مقبولیت کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہت قائم رہتی تو یہ بہت مختلف ہوتا اور ایران کی صورتحال بہت بہتر ہوتی۔ پہلوی کی حمایت کا مرکز بیرون ملک ہے، جبکہ ایران میں اس کا سیاسی اثر محدود ہے۔ واشنگٹن کے قریب جلا وطنی میں رہائش پذیر رضا پہلوی نے اس ہفتے کہا تھا کہ وہ ایران واپس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا زیادہ تر ایرانی ایسا چاہتے ہیں۔ ایرانی اپوزیشن بدستور منقسم ہے، اور شاہ کی طرف سے ان کے بائیں بازو کے مخالفین پر وحشیانہ جبر کی یادیں تازہ ہیں۔ گزشتہ ہفتے لاس اینجلس میں ایرانیوں کے مظاہرین میں ٹرک
चला देने वाले एक शख्स को मामूली ज़ख्म आई, जिसके बाद ट्रक पर तहरीर था कि कोई शाह नहीं, कोई हुकूमत नहीं, अमेरिका 1953 का वाक़या मत दोहराना, कोई मुल्ला नहीं। इस तहरीर में 1953 की बगावत की तरफ इशारा किया गया था, जिसमें अमेरिका और बरतानिया की हिमायत याफ्ता कार्रवाई में ईरान की हुकूमत का तख्ता उलट कर दिया गया। पहलवी को मुल्क का सरबराह बना दिया गया था। लॉस एंजलिस की वेस्ट वुड में तेहरान एंजल्स के नाम से मारूफ इलाके की रिहाइश रोज़बा फरहानी का ख्याल है कि तारिकीन वतन को ईरानियों की हिमायत करनी चाहिए, लेकिन उनके अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के हक़ की खिलाफ वर्जी ना की जाए। 54 साला एक रेस्तरां के मालिक ने कहा कि उन्हें मगरिब की तरफ से आयत कदा कठपुतली की ज़रूरत नहीं। कैलिफोर्निया के दूसरे लोग का भी यही ख्याल है। सैन फ्रांसिस्को की रिहाइश एक शख्स ने कहा कि ट्रंप ईरानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। माहिर तालीम की जानिब से भी इस बात पर जोर देते हुए कहा गया कि अमरीकी पाबंदियां हैं, जिनमें ट्रंप की आयत कदा पाबंदियां शामिल हैं, और रिपब्लिकन सदर की जानिब से जौहरी मुआहदा ख़त्म कर देना, जिसने ईरान की अवाम के मसाइब में बड़ा किरदार अदा किया है। इन्होंने जून से ईरानियों के अमेरिका में दाखिले पर लगने वाली तकरीबन मुकम्मल पाबंदी पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि हम वाकई एक घन चक्कर में से गुजर रहे हैं। ट्रंप ईरानियों से कह रहे हैं एहतजाज करते रहो, अपने इदारों को संभालो, लेकिन अगर वो खुद को ख़तरे में पाएँ तो वो अमेरिका में भी पनाह हासिल नहीं कर सकते।